بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے میری نوجوان نسل سامنے تشریف فرمائے تو میں رمضان کا مسئلہ اسی بات سے حل کر دوں۔ جاؤ علم فلکیات والوں سے پوچھو، موسمیات والوں سے پوچھو۔ آج کی جدید ریسرچ یہ کہتی ہے کہ سورج طلوع پہلے ہوتا ہے، زمین پہ نظر 9 منٹ بعد آتا ہے۔ انہوں نے دلیل دی، انہوں نے کہا جو سورج کی پہلی شعاع سورج سے نکل کے زمین تک پہنچتی ہے تو زمین کے ٹائم کے مطابق اسے 9 منٹ کا دورانیہ چاہیے سورج سے نکل کے زمین تک پہنچنا۔ جب تک وہ ہمارے گولے پہ وہ لائٹ نہیں پہنچتی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سورج آیا ہی نہیں۔ شعاع بتاتی ہے کہ وہ آ گیا ہے۔ کوئی تو بندہ ہوگا۔ یقیناً میں ممبر پہ جھوٹ نہیں، میں سمجھ رہا تھا مضافات ہے، مجھے عوامی سطح پہ بات کرنی ہے۔ میرے ان 2 عزت والے سادات نے مجھے بتایا کہ اسے عمومی سطح نہ سمجھیے گا، یہ مخصوص لوگ ہیں جنہوں نے قدیمی علماء کو سماعت کیا ہوا، لہذا آپ کی سماعتوں کے اس معیار کو سمجھتے ہوئے میں نے گفتگو اس سطح پہ کی۔ انہوں نے کہا سورج سے نکلتی ہر 9 منٹ بعد آتی ہے۔ 9 منٹ تک دنیا میں اندھیرا رہتا ہے کیونکہ شعاع نہیں پہنچی۔ شعاع سورج کی دلیل ہے، دلیل ہی کو عربی میں حجت کہتے ہیں۔ اور وہی علم فلکیات والے کہتے ہیں کہ سورج غروب پہلے ہو جاتا ہے، نظر 9 منٹ تک آتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ جو شعاع زمین پہ ہوتی ہیں ان شعاؤں کو واپس سورج تک پہنچنے کے لیے 9 منٹ کا ٹائم چاہیے۔ جتنی دیر تک وہ زمین سے سورج تک پہنچتی ہیں زمین والے سمجھتے ہیں کہ ابھی سورج ہے لیکن وہ جا چکا ہوتا ہے۔ میرے جانے کے بعد سب بات سمجھ میں آئے تو پھر نوکر کو دعا دے دینا، رات بستر میں سمجھ آئے تو پھر نوکر کو دعا دے دینا۔ دنیا مولا حسین کی عزت قسم اگر ہم سے چاہے تو ہم سائنس سے اپنا مذہب ثابت کر سکتے ہیں۔ سورج نکلتا پہلے ہے، نظر 9 منٹ بعد آتا ہے، غروب پہلے ہوتا ہے، 9 منٹ تک نظر آتا رہتا ہے۔ اب بھی ہم زمانے کو بتائیں کہ ہم روزہ 10 منٹ بعد کیوں کھولتے ہیں؟ ہائے ہائے، ہمارے سحر و رفتار کا تعلق شعاؤں سے نہیں، سحر و رفتار کا تعلق۔ ہمارے سحر و رفتار کا تعلق شعاؤں سے نہیں، سورج سے۔ جب سائنس کہہ رہی ہے کہ 10 منٹ پہلے اور 10 منٹ بعد غروب ہوتا ہے تو پھر 10 منٹ کا فلسفہ تو ہم نے سائنس سے ثابت کر دیا۔ یہ انتہائی ایک جاہلانہ سی سوچ زمانے کو بتائی جاتی ہے۔ میرے اہل سنت بھائی تشریف فرمائیں، پیغام ان تک یہ پہنچایا جاتا ہے روزہ کھولنے میں جلدی کرنی چاہیے اس لیے کہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو بالکل روزے کے افطار کا وقت ہوتا ہے نا، اللہ یہ وقت آپ کو کسی بس سٹاپ پہ دکھائے تو وہ منظر بڑا دیدنی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں یوں کھجور ہاتھ میں ہوتی ہے بالکل کہ فوراً جلدی سے کر۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جلدی کر لینا چاہیے کیونکہ پھر روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اچھا میرے سامنے آپ باخبر چہرے تشریف فرمائیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک روزہ دار جو ہے وہ صبح اٹھنے میں تھوڑا دیر سے اٹھا، کھانے پینے کا وقت گزر گیا تھا، بالکل سحر کا وقت تمام ہونے والا تھا، اس نے نیت کر لی اور روزہ رکھ لیا۔ ایسا ہے؟ مذہب اسلام کا کوئی مفتی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوا، وہ کہتے ہو گیا۔ اسے ہماری زبان میں جو ہمارا علاقہ ہے اس کی تہذیب کے مطابق اس کو ایک لفظ کہا جاتا ہے 8 پیرا روزہ۔ اب پتہ نہیں آپ کے ہاں کون سا لفظ بولا جاتا ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے 8 پیرا روزہ جو بغیر کھائے پیے رکھا جائے، بلکہ مولوی کہتے ہیں مسجدوں والے کہ اس کی زیادہ فضیلت ہے کیونکہ یہ بغیر کھائے پیے رکھا۔ اچھا بغیر کھائے پیے رکھا ہو گیا، جو روزہ بغیر کھائے پیے رکھا جا سکتا ہے بغیر کھائے پیے کھولا کیوں نہیں جا سکتا؟ روزے کا تو اپنا وقت ہے، اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے کھجور کھائی ہے کہ نہیں کھائی۔ آپ فجر پڑھیں یا نہ پڑھیں، جب فجر کا وقت گزر جائے گا تو وہ گزر گیا۔
عبادات جو ہوتی ہیں یہ انسان کی محتاج نہیں ہوتی، انسان عبادات کا محتاج ہے۔ لیکن یہ ساری منفی سوچیں اس لیے آئیں کہ جب دین وارثوں سے چھوڑ کے اپنے جیسوں سے لوگ تو پھر یہی حالت ہو۔ لہذا جو بات میں آپ تک پہنچا رہا تھا، بغیر ان کے اللہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں گناہگار بھی اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کہا جاتا ہے اس میں سیکھے صاحب کہ نیت کی جاتی ہے کہ 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ۔ ہمارے ہاں اصل میں مسئلہ زیادہ یہ ہے کہ اکثر چیزیں جو ہیں ان کا تعلق جب عربی زبان سے آ جاتا ہے تو ہم اس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ مثلا نیت کی عبادت کی قربتاً اللہ، نماز پڑھتا ہوں قربتاً، یہ قربتاً اللہ کیا ہے؟ قربتاً اللہ نہیں، قربتاً اللہ، میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اب آپ نے میری سوچوں سے زیادہ داد دے دی، یہ جملہ آپ سمجھیے گا اور اسی پہ نتیجہ دے دوں۔ انسان نیت کرتا ہے کہ میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں، اللہ کے قریب نہیں، اللہ کی طرف قریب۔ جس شے کے آپ نے قریب ہونا ہو اس شے کا کسی ایک جگہ پہ محدود ہونا ضروری ہے۔ مثلا میں کہوں کہ یہ جو ہوا چل رہی ہے میں اس کے قریب ہونا چاہتا ہوں تو ہوا تو چاروں طرف چل رہی ہے، میں کدھر قریب ہوں؟ میں پانی میں تیر کے کہوں کہ میں پانی کے قریب ہونا چاہتا ہوں تو کیسے ہوں گا جب میں ہوں ہی پانی میں؟ جب ہر جگہ اللہ ہی ہے تو پھر آپ کس کے قریب ہو رہے ہیں؟ جتنا آسان کہیں گے اتنا آسان کر لوں گا، لیکن بات کو سمجھیے گا ضرور۔ نیت ہے قربتاً اللہ، اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں۔ میں مجمع سے کہوں تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب ہو جائے، اس کا مطلب ممبر یہاں ہے۔ آپ ادھر سے ادھر کی طرف آئے، ادھر قریب ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ممبر ادھر ہے ادھر نہیں۔ اگر ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں تو اللہ کو ایک جگہ پہ ماننا پڑے گا۔ جدھر ہم جا رہے ہیں ادھر اللہ ہے، جدھر سے ہم جا رہے ہیں ادھر اللہ نہیں، تو جو ادھر ہو اور ادھر ہو وہ اللہ ہوتا ہی نہیں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا اور میں عقیدہ آپ کے کلیجے میں رکھ کے واپس آ جاؤں گا۔ ہم عقائد کے حوالے سے خود کچھ حملہ آور ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اس کے بالکل قریب بلاسٹ ہو جاتے کہ عقیدہ اس کے اندر اب صلاحیت کر گیا۔ آپ اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں سید، اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ ہے کہاں؟ پہلے بتاؤ کیا آسمانوں پہ اللہ ہے؟ تو اگر آسمانوں پہ ہے تو زمینوں پہ کون ہے؟ تو اللہ آسمانوں پہ ہے زمینوں پہ نہیں، تو اس کا مطلب ہے معاذ اللہ وہ ادھر ہے اور ادھر نہیں۔ اگر کہیں کہ وہ آسمانوں پہ بھی رہتا ہے زمینوں پہ رہتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے، پھر ہم اس کے تغیر کے قائل ہو جائیں گے، وہ حرکت میں بھی نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں وہ ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے پھر ہم اس کے سکوت کے قائل ہو جائیں گے، وہ ساکن بھی نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ وہ ہر جگہ میں آ گیا ہے پھر ہم اس کے حلول کے قائل ہو جائیں گے۔ تو پھر جس کے قریب ہونا جا رہے ہو وہ ہے کہاں؟ چلے میں اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ میں نے سمجھا کہ میں احمد پور جاؤں گا، میرا ایک پرانا دور گزرا ہے، ہم نے بہت پہلے 8-9 سال پہلے منور شاہ جی صاحب فیصل آباد میں انہوں نے میرے شہر میں کچرا پڑا تھا، میں کہوں جی میں منور شاہ صاحب سے ملوں گا، میں علی کاظمی صاحب سے ملوں گا، میں شہباز صاحب سے ملوں گا۔ میں ان کے گھروں کے ایڈریس نہیں جانتا تھا۔ جب میں احمد پور پہنچا تو مجھے اب یہ نہیں پتا کہ یہ کہاں رہتے ہیں۔ میں نے کہا جی میں نے ان سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کہاں رہتے ہیں؟ کسی نے بتایا کہ اگر آپ ان سے ملنا چاہتے اگر ان کا ایڈریس نہیں پتا تو ان کے کسی قریبی سے پوچھ لیں۔ اے سجدوں میں اللہ ڈھونڈنے والوں، اگر اللہ نہیں مل رہا تو اللہ کے کسی قریبی سے پوچھ لے۔ اگر آپ کو اللہ نہیں مل رہا تو آئیں پہلے کسی اللہ کے قریبی سے پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ ہے کہاں۔ ایسا ہی ہے جی، اگر اجازت دیں تو پھر اگلی منزل پہ چلیں، آئیں ہم چلتے ہیں۔ کہاں سے پوچھے کہ اللہ کہاں ہے؟
وہ کہیں بھی نہیں مل رہا تھا. نظر وہ نہیں آ رہا تھا, دکھائی وہ نہیں دے رہا تھا, بول وہ ہم سے نہیں رہا تھا, لمس میں وہ نہیں آ رہا تھا, سونگنے میں وہ نہیں آ رہا تھا, چکھنے میں وہ نہیں آ رہا تھا, حواس خمسہ میں بھی نہیں آ رہا تھا. اور ہم نیت کر بیٹھے تھے کہ ہم اس کے قریب ہو رہے ہیں. جب کہیں سے نہیں ملا تو میں قرآن کے سامنے گیا, میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا اے علی کے خاموش ذاکر, انتہائی روحانی ماحول بن گیا مجلس کا. اے علی کے خاموش ذاکر, میں اللہ کے قریب ہونے گیا, اللہ مل نہیں رہا, تو مجھے کوئی اللہ کے قریب ہی بتا دے. میں نے جب قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے, کان لگایا, تو قرآن سے آواز آئی کہ میرے سینے میں 4 ایسے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس کے قریب گئے. ان 4 سے مل, یہ تجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں رہتا. اب بالکل میں قریب آ گیا اور سمجھ بھی نہیں آنی کہ میں گزرا کہاں سے ہوں. میں نے کہا پہلا انہوں نے کہا حضرت موسیٰ, اس کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ سے باتیں کرتا تھا. میں بارگاہ کلیم اللہ میں گیا, میں نے کہا اے اللہ کا نبی, میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں, بتا کتنا قریب کرے گا. حضرت موسیٰ کی آواز ہے, اس نے مجھے خود طور پہ روک دیا ہے. تمنا یہی تھی, لیکن کوہ طور پہ کھڑا, کوہ طور سے آگے تو میں گیا ہی نہیں. میں نے کہا تجھ سے زیادہ کوئی اللہ کے قریب ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے گزرتا دیکھا ہے. کون؟ اس نے کہا مریم کا بیٹا, نام اس کا عیسیٰ. احمد پور والوں, ریاست والوں, دل سے دعا دینا, میں عیسیٰ کے پیچھے دوڑا تو وہ بھی 4تھے آسمان پہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا اے حضرت عیسیٰ, اے بطول زادہ, تو اللہ کے قریب ہونے گیا تھا. اس نے کہا 4تھے میں پہنچا. اس نے کہا تو بھی انتظار کر, میں بھی انتظار کر رہا ہوں. میں نے کہا موسیٰ طور پہ کھڑا ہے, تو 4تھے آسمان پہ کھڑا ہے, تجھ سے بھی کوئی آگے گیا؟ اس نے کہا ایک فرشتے کو گزرتے دیکھتا ہوں جس کے پاس وحی ہوتی ہے اور جسے جبریل امین کہتے ہیں. ریاست والوں سر نہ ہلانا, زبان کو زحمت دینا. میں جبریل کے پیچھے دوڑا تو وہ بھی سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا تھا. سیداد آپ ذرا مجمع کی طرف دھیان کرنا, کہاں کہاں چہرے کا رنگ اترا ہے, کہاں سے دعا نکلے گی, کہاں سے دھواں نکلے گا, یہ مجھے اندازہ ممبر سے بیٹھ کے کر لینا ہے. موسیٰ طور پہ کھڑا تھا, عیسیٰ 4تھے آسمان پہ کھڑا تھا, جبریل سدرہ پہ کھڑا تھا. میں نے کہا اے جبریل امین, تجھ سے بھی کوئی آگے گیا ہے؟ جبریل نے کہا میں سدرہ پہ رک گیا اور محمد جوتی پہن کے چلا گیا ہے. میں سدرہ پہ رک گیا اور نبی نالین پہن کے چلا گیا ہے. میں نے سرکار رسالت مآب کے قدموں پہ ہاتھ رکھے. میں نے کہا یا رسول اللہ, موسیٰ طور پہ ہے, عیسیٰ 4تھے آسمان پہ ہے, جبریل سدرہ پہ ہے, تو اللہ کے قریب چلا گیا. فرمایا میں بھی قریب ہونے کے لیے گیا تھا, اس نے پردے کے پیچھے مجھے روک دیا. جب پردہ اٹھا تو اندر سے ہاتھ علی کا. اب اگر ہاتھ یہیں پہ رہیں تو میں یہاں نتیجہ دینے لگا ہوں. اگر مصطفیٰ بھی اللہ کے قریب جائے تو وہاں بھی علی کی قربت کو پاتا ہے. اب تم نے نیت کی تھی میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں, قریب علی کے بغیر ہو نہیں سکتا. باقی جگہوں میں سے علی بعد میں نکالنا, پہلے نیت میں سے نکال کے بسم اللہ. قربت الہی کا نام ہے علی. اس کے پاس مکمل طاقت ہے یا نہیں؟ علا کل شیء قدیر, ہر شے پہ قدرت رکھنا. سیدھا ہم تک نہیں پہنچا, ہم تک سیدھا اللہ آیا ہی نہیں, انہوں نے بتایا کہ ہے. یہ جو سارے کلمہ پڑھتے ہیں نا, اشہد ان لا الہ, ہم گواہ, میں گواہی دیتا ہوں ہے, یہ سب سے پہلے گواہی انہوں نے دی تھی. انہوں نے کہا ہے, ہم نے کہا ہے. ان کی ہے کا نام توحید ہے. انہوں نے کہا ہے, ہم
والے کہتے ہیں ہم نے تو اللہ نہیں دیکھا، انہوں نے بتایا کہ اللہ ہے، ہم نے ان کی زبان پہ یقین رکھا، اس یقین کو ایمان کہتے ہیں، تسلیم کیا، اس تسلیم کو اسلام کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ تو وہ اللہ سیدھا نہیں آیا، ان کے ذریعے سے ہے۔ قرآن بھی ہمارے دلوں پہ نہیں بھیجا، فرشتہ بھی ہم تک نہیں بھیجا، ان کے پاس بھیجا۔ جنت کی سرداری بھی ہمیں نہیں دی، جہنم سے بچانے کا اختیار بھی ہمیں نہیں دیا، انہیں دیا۔ یہ پھر میرے بدے ہاتھ ہے فیصلہ گھر جا کے کرنا، جو اللہ ساری طاقت ہونے کے باوجود ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا، تو ہماری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے کرے؟ متوجہ صاحبان؟ نہیں آیا وہ اللہ ہم تک۔ مالک حسین عزت عطا فرمائے، اس اللہ نے ہم تک پہنچنے کے لیے آل محمد کو وسیلہ فیض قرار دیا۔ اللہ مخلوق حجت، وہ اپنا فیض انہیں دیتا ہے، ہم اپنی دعائیں انہیں دیتے ہیں۔ نہ وہ ڈائریکٹ فیض دیتا ہے، نہ وہ ڈائریکٹ دعا سنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس درمیانی وسیلہ فیض کی وجہ سے وہ کہتا ہے تم درود پڑھو، ہم کہتے تو درود پڑھ۔ نہیں، آپ بات نہیں سمجھے، خواص نے سمجھی ہے، عوام نہ سمجھ سکی، میں پھر قریب کرتا ہوں۔ ہم جب درود پڑھتے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ تو درود پڑھ محمد وآل محمد۔ وہ کہہ رہا تم پڑھو، ہم کہہ رہے ہیں تو پڑھ۔ وہ ہمیں حکم دے رہا ہے، ہم اسے کہہ رہے ہیں، تو پھر درود ہے کیا؟ درمیان میں یہ فیض ہے۔ وہ بھی کہتا ہے ان سے مانگو، ہم بھی کہتے ہیں ان کے وسیلے سے دے۔ درمیان سے وسیلہ نکال دیا جائے تو درود تو مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اور درود کے بغیر تو اللہ نماز بھی قبول نہیں کرتا، وہ نہیں قبول کرے گا۔ وہ کہتا اچھا مصلی پہ میرے سنی بھائی تشریف فرمائیں، مصلی پہ ہر مسلمان صرف آل محمد پہ درود پڑھتا ہے۔ ہم شیعہ پڑھتے ہیں، ہم مختصر درود پڑھتے ہیں، میرے اہل سنت بھائی پڑھتے ہیں وہ درود ابراہیمی پڑھ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کما صلی اللہ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے ابراہیم پہ بھیجا اور ابراہیم کی آل پہ بھیجا۔ وہ بھی درود پڑھتے، لیکن وہ بھی درود صرف محمد و آل محمد پہ پڑھتے، لیکن جب مصلی سے اترے تو پھر درود کو مختلف گھروں میں بھیج دیا، آلہ ہی و صحابہ ہی و ازواجہ۔ میرا ہاتھ باندھ کے سنی بھائیوں سے گزارش ہے، مصلی پہ آپ نے صرف آل پہ پڑھا، مصلی سے اتر کے آپ نے کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس دروازے پہ۔ تو اگر آپ نے درود ان پر بھیجنا ہے تو پھر مصلی پر بھی بھیجیں۔ وہ کہتے ہیں جی مصلی پہ بھیجیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، تو جن کے ذکر سے نماز باطل ہو جائے